بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکلو، کہا نا نکل جو میرے گھر سے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دہلیز سے باہر دھکا دیا۔ رات کے اس پہر وہ ٹھوکر کھا کر گیلی زمین پر گرے۔ بارش کی بوندیں اس کی آنسوں سے مل رہی تھیں۔ خدا کے لیے منیب، ایسا ظلم مت کرو۔ تم نے میری عزت، میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ اب مجھ سے نکاح؟ عزت؟ میں غصے سے چلایا، کون سی عزت؟ میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں جو تم جیسی بیوہ سے شادی کروں گا۔ وہ میرے پاؤں پکڑنے لگی۔ اماں کو سب معلوم ہے، انہوں نے ہی نکاح کا کہا تھا۔ میں اس حال میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے نفرت سے اسے جھٹکا دیا۔ جہنم میں جاؤ، مجھ پر الزام لگا کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تیری اوقات یہی ہے کہ سڑکوں پر دھکے کھائے۔ میں نے دروازہ اس کے منہ پر پوری قوت سے بند کر دیا۔ اندر اماں کی آواز آئی، منیب کون تھا دروازے پر؟ میں نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور بظاہر پرسکون آواز میں جواب دیا، کوئی نہیں اماں، ایک بھکارن تھی، بھگا دیا اسے۔ اس رات میں بہت سکون سے سویا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ سکون میری زندگی کی آخری پرسکون رات تھی۔ میرا مکافات عمل اسی دہلیز سے شروع ہو چکا تھا جس دہلیز سے میں نے اسے دھکے دے کر نکالا تھا۔ میرا نام منیب ہے، میٹرک تک ہی پڑھ سکا۔ دماغ پڑھائی میں کم اور پیسوں میں زیادہ چلتا تھا۔ ابا کا چھوڑا ہوا ایک بڑا کریانہ اسٹور تھا جو ابا کے بعد بھائی نے سنبھال لیا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھنے لگا۔ اسٹور ماشاءاللہ ایسا چلتا تھا کہ علاقے میں نام تھا ہمارا۔ گھر کا نظام بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ گھر میں اماں اور مجھ سے 5 سال بڑے بھائی اسد رہتے تھے۔ بھائی کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ اماں کو ان کی شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی، لیکن اماں کو بہو نہیں، ایک ایسی مخلوق چاہیے تھی جو ان کے اشاروں پر چلے۔ دیکھو خالہ رشیدہ، وہ ایک دن رشتے والی کو سمجھا رہی تھی، لڑکی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی بھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہو بے سہارا، یتیم ہو تو سب سے اچھا ہے۔ خالہ رشیدہ نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ خیر تو ہے باجی، لوگ خاندان ڈھونڈتے ہیں، تم بے سہارا کیوں مانگ رہی ہو؟ اماں نے چائے کا گھونٹ بھرا تاکہ میرے بیٹے کو مجھ سے نہ چھینے، میں اس پر اپنا روب رکھ سکوں۔ کل کو میرے آگے زبان چلائے گی تو اسے یاد تو ہوگا کہ اس کا اس دنیا میں میرے گھر کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ خالہ رشیدہ تجربے کار عورت تھی۔ فکر نہ کرو باجی، ایسی ہی لڑکی ڈھونڈوں گی کہ حسین بھی ہوگی اور تمہارے آگے اف تک نہیں کرے گی۔ اور سچ میں وہ 1 ہفتے بعد ایسا ہی ہیرا ڈھونڈ لائی تھی۔ لڑکی کا نام سماویہ تھا۔ تصویر دیکھتے ہی اماں کے منہ پر رونق آ گئی۔ چاند کا ٹکڑا تھی اور خاندان؟ اماں نے فوراً اپنا بنیادی سوال پوچھا۔ باپ نشئی تھا، مر گیا۔ ماں نے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی، مائکے چلی گئی۔ بچی کو اس کی چچی نے پالا ہے۔ خالہ نے تفصیل بتائی۔ چچی کیسی ہے؟ چچی کا سلوک تو پورا محلہ جانتا ہے، نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے، البتہ لڑکی پڑھی لکھی ہے۔ پڑھی لکھی؟ اماں کا ماتھا ٹھنکا۔ انہیں لگا پڑھی لکھی لڑکی زبان چلائے گی۔ ہاں، چچا نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسے بھی پڑھا دیا، BA پاس ہے، لیکن چچی اس سے خوش نہیں، کہتی ہیں ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی ہے۔ اماں کے لیے یہ پلس پوائنٹ تھا، پڑھی لکھی بھی اور مظلوم بھی، یعنی سلیقہ مند بھی ہوگی اور دبی ہوئی بھی۔ بھائی نے بھی تصویر دیکھی تو ایک دم خوش ہو گیا۔ وہ خود بھی BA پاس تھے، بھلے اسٹور پر بیٹھتے تھے، انہیں اپنے جوڑ کی پڑھی لکھی بیوی مل رہی تھی۔ اماں کو سماویہ پہلے ہی ملاقات میں بھا گئی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ بھابھی جب گھر آئیں تو واقعی گھر کو سنبھال لیا۔ اماں صبح 7 بجے اٹھ کر انہیں حکم دیتی اور وہ رات گئے تک مشین کی طرح کام کرتی۔ اماں ہر کام میں نقص نکالتی، چیختی، چلاتی، لیکن بھابھی کے ماتھے پر کبھی بل نہیں آیا۔ وہ مسکرا کر ہر حکم مان لیتی۔ اماں اکیلے میں فخر سے کہتی، دیکھا منیب، ایسی ہی بہو چاہتی تھی میں، بالکل میری مرضی کی۔ میرا بھائی بھابھی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ وہ بھابھی سے سچی محبت کرتا تھا۔ شاید شادی کو ابھی صرف 4 مہینے ہی ہوئے تھے، پھر وہ دن آ گیا۔ بھائی اسٹور کے لیے مال لینے دوسرے شہر گئے تھے۔ شام کو واپسی کی کال آئی۔ وہ خوشی سے بتا رہے تھے کہ سماویہ کے لیے کوئی خاص تحفہ لا رہے ہیں، اور پھر 1 گھنٹے بعد فون آیا۔ ہیلو، جی منیب بات کر رہا ہوں۔ کیا؟ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ واپسی پر ان کا ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ موقع پر ہی جام بحق ہو گئے تھے۔ گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ سماویہ بھابھی تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔
وہ ایک کونے میں ساکت بیٹھی آتی جاتی عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی لاش سامنے پڑی تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گر رہا تھا۔ وہ گہرے صدمے کی حالت میں تھی۔ آنے والی عورتیں باتیں بنا رہی تھیں۔ دیکھو تو کیسی پتھر دل ہے، شوہر مر گیا اور رونا بھی نہیں آ رہا۔ کوئی کہتی منحوس ہے، ابھی 4 مہینے ہوئے شادی کو اور شوہر کو کھا گئی۔ بھائی کی موت کے بعد ہمارا گھر ایک قبرستان بن چکا تھا۔ اماں سارا دن بھائی کی تصویر سینے سے لگائے روتی رہتی، اور بھابھی اسماویہ سفید لباس میں ملبوس اپنے کمرے میں عدت کے دن پورے کر رہی تھی۔ وہ اب بھی صدمے کی حالت میں تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ روتی، بس خلا میں گھورتی رہتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اماں کا سارا دکھ، سارا ماتم غصے اور نفرت میں بدلنے لگا۔ اس غصے کا واحد نشانہ اسماویہ بھابھی تھی۔ اٹھ منحوس! ایک دن اماں ان کے کمرے میں گرجی، بیٹھ کر روٹیاں توڑ رہی ہے؟ میرا بیٹا تو کھا گئی، اب کیا ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے؟ بھابھی نے سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اٹھ کر صفائی کر، سارا گھر گند سے اٹا پڑا ہے۔ تیری وجہ سے میرا بیٹا مٹی میں چلا گیا اور تو یہاں رانی بن کر بیٹھی ہے۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ اماں ذرا ذرا سی بات پر انہیں مارنا پیٹنا شروع ہو کر دیتی، کبھی کھانے میں نمک کم ہونے پر، کبھی صفائی ٹھیک نہ ہونے پر۔ وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس ان پر نکالنے لگی۔ اپنے جوان بیٹے کی موت کا سارا غم وہ اس بے سہارا لڑکی سے بدلے کی صورت میں وصول کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ سارا تماشا دیکھتا تھا۔ اسٹور سے تھکا ہارا واپس آتا تو گھر میں اماں کی چیخیں اور بھابھی کی سسکنے کی آوازیں سنتی۔ مجھے ان پر ترس نہیں آتا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا بھائی بس چلا گیا تھا، میرے لیے یہی حقیقت تھی۔ بھائی کی عدت میں ہونے کی وجہ سے بھابھی مجھ سے سخت پردہ کرنے لگی تھی۔ وہ میرے سامنے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی۔ میں جب بھی انہیں غور سے دیکھتا تو مجھے احساس ہوتا کہ بھائی ان پر کیوں مرے جاتے تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اماں کی روز کی مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ اور غم نے ان کے حسن کو مان نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی آ گئی تھی جو انہیں مزید پرکشش بناتی تھی۔ وہ اپنے کاموں میں لگی رہتی اور میں انہیں چھپ چھپ کر دیکھتا۔ ایک دن اماں کسی کام سے پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ بھابھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے ان کا دوپٹہ سر سے کچھ ڈھلکا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں کچن میں داخل ہوا۔ بھابھی! میں نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھیں بند کر لی۔ وہ ایک دم کانپ گئی، ان کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے مڑی اور مجھے دیکھ کر فوراً اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ منیب بھائی، آپ یہاں؟ میں عدت میں ہوں، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ میں مسکرایا۔ اوہ ہو بھابھی، کیا بات ہے آپ کی یہ خوبصورتی بھلا کہاں مجھ سے دور جانے دیتی ہے؟ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہنڈیا وہیں چھوڑ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں وہیں کھڑا ہنستا رہا۔ کچھ دیر بعد کچن سے جلنے کی بو آنے لگی۔ بھابھی کی ہنڈیا جل گئی تھی۔ جب اماں واپس آئیں اور جلا ہوا سالن دیکھا تو قیامت برپا ہو گئی۔ تیرا دھیان کہاں تھا؟ اماں نے انہیں بالوں سے پکڑ لیا۔ کس کے ساتھ لگی ہوئی تھی؟ میں کمرے میں۔ وہ سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ اماں نے انہیں بہت مارا۔ اس دن بھابھی نے بہت مار کھائی۔ اس واقعے کے بعد میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ یہ میرا ہر روز کا معمول بن گیا۔ میں موقع پاتے ہی بھابھی کو ہراساں کرنا شروع کر دیتا۔ کبھی ان کا راستہ روک لیتا، کبھی ان پر آوازیں کستا۔ وہ بے بسی سے روتی رہتی، لیکن کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اماں میری بات پر یقین نہیں کریں گی۔ پھر ایک دن حد ہو گئی۔ بھابھی صحن میں کپڑے پھیلا رہی تھیں۔ میں نے پیچھے سے جا کر ان کا پلو پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ ان کا دوپٹہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ عین اسی وقت اماں کمرے سے باہر نکلی۔ انہوں نے مجھے بھابھی کا دوپٹہ پکڑے دیکھ لیا۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ منیب! اماں نے غصے سے مجھے آواز دی۔ میں اطمینان سے ان کے کمرے میں گیا۔ جی اماں، یہ کیا ہو رہا تھا؟ اماں کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ تیرے بھائی کی بیوہ ہے وہ، تجھے شرم نہیں آتی یہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ میں نے کندھے اچکائے اور ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر میں نے وہ تیر چلایا جس نے بھابھی کی زندگی مکمل طور پر تباہ کر دی تھی۔ اماں، میں کیا کرتا؟ میں نے مظلوم سی شکل بنا لی۔ میں کچھ نہیں کر رہا، وہ خود ہی ایسی ہے، وہ خود ہی مجھے اپنے پاس بلاتی ہے۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے اماں، میں نے الٹا الزام اسے پر لگا دیا۔ وہ مجھے اشارے کرتی ہے، میں تو اپنے بھائی کی عزت کا خیال کر کے چپ رہتا ہوں، ورنہ وہ تو
میری بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک وحشتناک غصہ ابھر آیا۔ وہ جس معاویہ کو صرف منحوس سمجھنی تھی اب اسے بد کردار بھی سمجھنے لگی تھی۔ اس کی یہ مجال؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے بیٹے کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی یہ بدذات۔ میں نے جلدی پر تیل ڈالا۔ اماں آپ چھوڑیں ان باتوں کو، میں خود سنبھال لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس دن کے بعد بھابھی کی زندگی جہنم بن گئی۔ اماں نے ان کے کمرے سے نکلنا بند کر دیا۔ وہ اب ان سے صرف نوکرانیوں والا کام نہیں لیتی بلکہ انہیں باقاعدہ ذہنی اور جسمانی اذیت دینے لگی تھی۔ ان کے لیے بھابھی صرف ایک بیوہ نہیں بلکہ ایک ایسی عورت تھی جس کی نظریں ان کے جوان بیٹے پر تھیں۔ میں اپنے اس جھوٹ کے نتیجے سے بہت خوش تھا۔ اب مجھے بھابھی کو ہراساں کرنے کے لیے موقع نہیں ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ اماں خود ہی اسے میرے سامنے ذلیل کرتی اور میں اس تماشے سے لطف اندوز ہوتا۔ بھابھی بے بسی کی تصویر بنی رہتی۔ وہ قسمیں کھاتی، اپنی صفائیاں پیش کرتی، لیکن اماں میری بات کو سچ مان چکی تھی۔ تمہاری جیسی عورتوں کو میں خوب جانتی ہوں، بیوہ ہو کر بھی حیا نہیں آتی۔ اماں انہیں طعنے دیتی۔ بھابھی کی عدت پوری ہونے میں چند ہی دن باقی تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش اور خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں اب ویرانی کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ پھر وہ رات آئی، باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ اماں اپنی دوائیاں کھا کر جلدی سو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا، اسٹور کا حساب کتاب کر رہا تھا، لیکن میرا دھیان بار بار بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ آج ان کی عدت کا آخری دن تھا۔ مجھ پر شیطانیت سوار ہو گئی۔ میں نے حساب کی کتاب بند کی اور دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا۔ گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ بھابھی کے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ وہ شاید کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر سوئی پڑی تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی جو کھڑکی سے آ رہی تھی اس میں ان کی گوری رنگت چمک رہی تھی۔ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن میری ہوس غالب آ چکی تھی۔ میں آگے بڑھا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شاید میری آہٹ سے جاگ گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے اتنا قریب دیکھ کر ان کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ چیخنے ہی والی تھیں کہ میں نے تیزی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش! میں نے انہیں گھورا۔ آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ میرے ہاتھ کے نیچے گھٹ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں، لیکن میری طاقت کے سامنے ان کی مزاحمت بیکار تھے۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کی اور ان کی عزت پامال کر دی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ان کی آواز میرے ہاتھ کے نیچے دب کر رہ گئی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ کون ہے؟ اماں کی آواز آئی۔ انہوں نے لائٹ جلا دی۔ وہ مجھے بھابھی کے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر بت بن گئی۔ ان کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ ہکا بکا کھڑی مجھے اور روتی ہوئی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ اماں اس منظر کو دیکھ کر ساکت کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بھابھی اسماویہ بستر کے کونے میں سمٹی اپنے بکھرے ہوئے کپڑوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان کے منہ سے سسکیوں کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اماں کا پہلا جھٹکا غصے میں بدلا۔ انہوں نے زمین سے اپنی لاٹھی اٹھائی اور میری طرف لپکی۔ بے غیرت، یہ کیا کیا تو نے؟ وہ مجھ پر لاٹھی برساتے ہوئے چیخیں۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں میری بات تو سنیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اسی نے مجھے بلایا تھا۔ اماں ایک پل کے لیے رکی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر نفرت سے بھابھی کی طرف مڑا۔ بھابھی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں اماں، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اماں نے بھابھی کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چپ کر بد کردار، ایک تو گناہ کیا، اوپر سے میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہے۔ تیری چیخیں سن کر آئی ہوں میں، تو نے ہی اسے اپنے کمرے میں بلا کر یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ میں حیران تھا کہ اماں نے اتنی جلدی میرا الزام سچ مان لیا، لیکن شاید وہ سچ ماننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ان کے لیے یہ ماننا آسان تھا کہ ایک بے سہارا بیوہ بد کردار ہے، بنسبت اس کے کہ اس کا اپنا بیٹا اتنا گر سکتا ہے۔ نکل میرے کمرے سے، وہ مجھ پر چیخی۔ اور تو؟ انہوں نے بھابھی کی طرف انگلی اٹھائی۔ صبح دیکھتی ہوں میں تجھے۔ اماں مجھے دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئی اور بھابھی کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اگلی صبح گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اماں نے مجھے ناشتے کی میز پر بلایا۔ وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ منیب، انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، رات جو ہوا بہت برا ہوا۔
میں نے فوراً دفاعی انداز اپنایا۔ اماں میرا یقین کریں، چپ ہو جاؤ۔ وہ گرجی، میں بچی نہیں ہوں جو سمجھ نہ سکوں۔ میں جانتی ہوں یہ بد کردار نہیں ہے، تم ہی اس کے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اماں آپ؟ ہاں، انہوں نے میری بات کاٹی۔ میں نے اس دن بھی دیکھ لیا تھا جب تم نے اس کا پلو پکڑا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تو پھر آپ نے رات اسے کیوں مارا؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ کیونکہ وہ بے وقوف ہے، اماں نے نفرت سے کہا۔ اسے حالات کے ساتھ چلنا نہیں آیا، لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رکھنا چاہتے ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نکاح؟ اور وہ بھی اس سے؟ اماں آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اب ویسے بھی باقی کچھ نہیں رہا، جو مرضی تھا، تم نے اس کی عزت پامال کی ہے، اب تم ہی اس سے نکاح کرو گے۔ تم مجھے کہہ دیتے، اس کی عدت پوری ہو گئی تھی، میں خود تم سے اس کا نکاح کروا دیتی۔ اس کی عزت کیوں برباد کی؟ اماں کو صرف اس بات پر غصہ تھا کہ میں نے یہ کام چھپ کر کیوں کیا، جس سے گھر کی بدنامی ہو سکتی تھی۔ میں مرا نہیں جا رہا تھا اس کے ساتھ شادی کے لیے۔ میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں کروں گا اس بیوہ سے شادی، تمہیں کرنی پڑے گی، اماں نے قطعی لہجے میں کہا، ورنہ میں اس لڑکی کو ابھی اس گھر سے نکال دوں گی اور محلے میں کہوں گی کہ یہ بد چلن تھی اور اس کا الزام میرے بیٹے پر لگا رہی تھی۔ یہ بات سن کر بھابھی، جو شاید کمرے میں ہماری باتیں سن رہی تھیں، روتی ہوئی باہر آئی۔ وہ سیدھا میرے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ خدا کا واسطہ ہے منیب، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، تم نے میری عزت پامال کی ہے، میں اب کہاں جاؤں گی؟ مجھ سے شادی کر لو، میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ میرے قدموں میں گرنے لگی۔ اماں کہہ رہی ہیں کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ میں اس حال میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے اس کی اس حالت کو دیکھا، اس کا روتا ہوا چہرہ، ان کی التجا، مجھے ان پر رحم آنے کی بجائے شدید گھن آ رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ تو کیا میں بے وقوف ہوں جو تم جیسی عورت سے شادی کروں گا؟ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ اماں آپ جو مرضی کریں، میں نے اماں کی طرف مڑ کر کہا، اسے گھر سے نکالیں یا جو مرضی کریں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں جوتے پہننے لگا۔ منیب کہاں جا رہے ہو؟ اماں نے پوچھا۔ اسٹور جا رہا ہوں، اور میرے واپس آنے تک یہ عورت مجھے اس گھر میں نظر نہ آئے۔ بھابھی اسماعیلیہ نے جب میرے یہ آخری الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں التجا کی جگہ ایک عجیب سی وحشت نے لے لی، جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ ان کی دنیا ختم ہو چکی ہے۔ میں اسٹور سے رات گئے گھر لوٹا۔ سارا دن میرے سر پر غصہ سوار رہا۔ اماں مجھ پر اس عورت سے شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی، جس کی میرے نزدیک کوئی اوقات نہیں تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ اماں شاید اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں جانے کی بجائے بھابھی اسماعیلیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اماں نے شاید اسے بند کر دیا تھا۔ میں نے غصے سے کنڈی کھولی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے نفرت سے اسے دیکھا، کہ تم رو دھو کر اماں سے کہہ کر مجھ سے زبردستی شادی کر لو گی؟ وہ میرے قریب آئی۔ منیب میں صرف اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی ہوں، جو ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اماں بھی جانتی ہیں۔ اماں جو بھی جانتی ہیں وہ میرا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ درد سے کراہی، چھوڑو مجھے، خدا کے لیے رحم کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ تمہاری التجا نے مجھے مزید غصہ دلا دیا ہے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شادی کرنا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ وہ گرتی پڑتی میرے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ منیب اماں کو جاگنے دو، اماں، وہ چیخنے لگی۔ اماں سو رہی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اسے کھینچتا ہوا مرکزی دروازے تک لے آیا۔ باہر رات کے اندھیرے میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے پوری قوت سے باہر دھکا دیا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گیلی زمین پر جا گری۔ میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں جو تم جیسی بیوہ سے شادی کروں۔ چل نکل میرے گھر سے، میں نے غصے سے چیخ کر کہا۔ خدا کا واسطہ ہے منیب، وہ دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رو رہی تھی، ایسا ظلم مت کرو، میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر لات ماری اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔
میں نے اندر سے کنڈی چڑھائی اور ایک گہری سانس لی۔ میرے سینے میں جلنے والی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا تھا۔ اگلی صبح میں معمول سے پہلے جاگ گیا۔ میں صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب اماں کمرے سے باہر آئی۔ سماویہ کہاں ہے؟ انہوں نے ناشتہ نہ دیکھ کر پوچھا۔ ابھی تک سو رہی ہے کیا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کو دیکھا اور پھر انتہائی معصومیت سے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں اماں، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کمرے میں نہیں ہے کیا؟ اماں ماتھے پر بل ڈالے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ منیب، وہ پریشانی سے باہر آئے۔ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ کہاں چلی گئی؟ میں دیکھتا ہوں۔ میں نے سارا گھر چھان مارا، پھر میں واپس اماں کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے سر پکڑا۔ اماں، بھابھی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اماں کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ بھاگ گئی؟ ایسے کیسے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے فکر مندی سے کہا۔ رات اس نے مجھ سے شادی کے لیے اتنا ڈرامہ کیا اور جب میں نے انکار کر دیا تو شاید وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ جانے اس کے کس کس کے ساتھ تعلقات تھے۔ بھائی تو سیدھا سادہ تھا، اسے پھانس لیا۔ اماں جو رات کو بھابھی کو بے قصور سمجھ رہی تھی، یہ سن کر دوبارہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ ان کے لیے یہ ماننا زیادہ آسان تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے، بنسبت اس کے کہ ان کے بیٹے نے اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے فوراً شور مچا دیا۔ اماں نے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ ہائے اللہ، کیسی عورت تھی؟ ایک پڑوسن بولی۔ بڑی مشکل سے اس نے عدت پوری کی۔ لگتا ہے کب سے گھات لگائے بیٹھی تھی کہ شوہر مرے اور وہ بھاگے۔ شکر ہے عدت میں نہیں بھاگی۔ دوسری نے لقمہ دیا۔ بہت تیز تھی وہ، شکل سے تو بڑی معصوم لگتی تھی۔ میں اور اماں خاموشی سے لوگوں کے طعنے سنتے رہے۔ ہمارا گھر پھر سے معمول کے مطابق چلنے لگا۔ میں اس پورے واقعے کو بھول کر اپنے کام میں لگ گیا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک گندا باب بند کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں کہاں گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور نہ ہی مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی تھی۔ سماویہ کے جانے کے بعد وقت گزرتا رہا۔ پہلے کچھ دن محلے میں چہم گوئیاں ہوتی رہیں، پھر سب بھول بھال گئے۔ اماں نے بھی اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ ہم دونوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس رات اصل میں کیا ہوا تھا، یا میں نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ ہمارے لیے وہ ایک بد کردار عورت تھی جو بھاگ گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں میں نے اسٹور کو اور بھی پھیلا لیا۔ ہمارا کاروبار چمک اٹھا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر معمول پر لے آیا تھا۔ سماویہ کا خیال مجھے کبھی نہیں آیا، جیسے وہ میری زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک دن اماں میرے پاس آئیں۔ منیب، اب تم بھی جوان ہو گئے ہو، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، کب تک اکیلے رہو گے؟ میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ اماں، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ اماں خوش ہو گئی۔ میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھ رکھا ہے۔ کون؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ تمہاری خالہ کی بیٹی سائرہ۔ اماں نے مسکرا کر بتایا۔ خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے خاندان کی ہے۔ مجھے بھی پسند ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی۔ سائرہ واقعی خوبصورت تھی۔ میں اسے بچپن سے جانتا تھا اور وہ مجھے پسند بھی تھی۔ وہ میری لائق تھی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ خالہ سے رشتہ مانگا گیا تو انہوں نے خوشی خوشی رشتہ دے دیا۔ میری شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ میری شادی میری پسندیدہ عورت سے ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گھر کو نیا رنگ و روغن کروایا گیا، مہنگا فرنیچر خریدا گیا۔ میں اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے بہت پرجوش تھا۔ میں وہ سب کچھ بھول چکا تھا جو میں نے 2 سال پہلے کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی سے ایک کانٹا نکال پھینکا تھا اور اب صرف خوشیاں ہی میرا مقدر تھیں۔ شادی کا دن آ گیا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ سارا خاندان اکٹھا تھا۔ میں نے سیاہ شیروانی پہنی ہوئی تھی اور بہت خوش تھا۔ سائرہ سرخ جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد ہم گھر آئے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ رسم و رواج نبھاتے نبھاتے رات کے 2 بج گئے۔ اماں نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ جاؤ بیٹا، دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں بے چینی کے ساتھ اپنی بیوی کے کمرے میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی آنے والی زندگی کے خوبصورت خواب بن لیے تھے۔ میں خوشی اور ایک انجانی بے چینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے سجے سجائے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا، اسی لمحے قیامت خیز دھماکے کی آواز سے پورا گھر لرز اٹھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے گھر کا مرکزی دروازہ توڑ دیا ہو۔
اس آواز کے ساتھ ہی عورتوں کی دل خراش چیخیں بلند ہوئیں۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ میں پلٹا۔ اماں اور باقی مہمان جو لاؤنج میں تھے خوفزدہ چیخ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، 5 دیو ہیکل نقاب پوش آدمی جن کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں اور چاقو چمک رہے تھے، گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ جو جہاں ہے وہی رک جائے ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ ان کے سرغنے کی بھاری گرجدار آواز پورے گھر میں گونجی۔ گھر میں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ مہمان خوف سے دیواروں کے ساتھ چپک گئے۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ اماں، میں ان کی طرف لپکا۔ اوئے دلہے راجا! ایک ڈاکو نے مجھے دیکھتے ہی نعرہ لگایا اور میری طرف بندوق سیدھی کر دی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تیری دلہن بیوہ ہو جائے گی۔ میں وہیں جم گیا۔ میرا سارا نشہ، ساری خوشی کافور ہو چکی تھی۔ زیور کدھر ہے؟ پیسہ کدھر ہے؟ ایک ڈاکو نے قریب ترین مہمان کے سر پر پستول کا بٹ مارا۔ اور دلہن کدھر ہے؟ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نظر بے اختیار اپنے کمرے کے دروازے کی طرف اٹھی جسے میں نے ابھی تک کھولا نہیں تھا۔ ڈاکو کے سرغنہ نے میری نظر کا تعاقب کیا۔ وہ ایک وحشیانہ کہکا لگا کر مسکرایا۔ اچھا، تو شکار ابھی کمرے میں ہی ہے؟ نہیں۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر چلایا۔ خدا کے لیے نہیں، تمہیں جو چاہیے لے لو۔ یہ لو میرا بٹوا، میری گھڑی، یہ زیورات سب لے لو۔ میں اپنی قیمتی گھڑی اتار کر ان کی طرف پھینکی۔ اماں، سارا زیور، سارا کیش ان کو دے دے، لیکن خدا کے واسطے کمرے کی طرف مت جانا۔ ہا 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 ہا، دولت تو ہم لے ہی لیں گے دلہا میاں۔ سرغنہ میری طرف بڑھا، لیکن شادی کا تحفہ تو ابھی وصول کرنا ہے۔ وہ 2 ڈاکوں کے ساتھ میرے کمرے کی طرف بڑھا۔ نہیں، میں اپنی پوری طاقت سے چیختا ہوا ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، اس کو ہٹاؤ، سرغنے نے حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی مزاحمت کر پاتا، ایک ڈاکو نے پیچھے سے آ کر اپنے کلاشن کوف کا بٹ میری کمر پر پوری قوت سے مارا۔ ایک ناقابل برداشت درد کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی گھٹ گئی۔ میں گھٹنوں کے بل فرش پر گر گیا۔ اس کو باندھ دو۔ 2 ڈاکو نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ میں درد سے بلبلا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے وہی لاؤنج میں کرسی کے ساتھ اتنی مضبوطی سے باندھا کہ رسیں میری کلائیوں میں دھنس گئیں۔ میرا چہرہ عین میرے سجے سجائے کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ میں بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ کھولو دروازہ، سرغنہ نے چیخ کر کہا۔ کمرے کے اندر سے سائرہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ کون ہے؟ منیب؟ منیب تو گیا بیٹا۔ سرغنہ ہنسا اور اس نے ایک زوردار ٹھوکر دروازے پر ماری۔ نازک دروازہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر کھل گیا۔ اندر سائرہ جو سرخ جوڑے میں گھونگھٹ نکالے میرا انتظار کر رہی تھی، انہیں دیکھ کر ایسے چیخی کہ اسے لگا گلا پھٹ جائے گا۔ نہیں سائرہ، نہیں۔ میں کرسی سمیت اچھل پڑا۔ چھوڑ دو اسے، جانوروں، چھوڑ دو۔ میں اپنی رسیوں سے نکلنے کے لیے پاگلوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ رسیاں میری کلائیوں کو چھیل رہی تھیں، خون رسنے لگا تھا، لیکن میری بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 ڈاکو کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سائرہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ نہیں، خدا کا واسطہ، مجھ پر رحم کرو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کو بھی لا کر ادھر باندھو، سرغنہ نے حکم دیا۔ باقی 2 ڈاکو نے اماں اور دوسرے مہمانوں کو ایک دوسرے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اب لاؤنج میں صرف میں، وہ ڈاکو اور فرش پر پڑی سسکتی ہوئی سائرہ۔ بہت خوبصورت مال ہے، ایک ڈاکو نے سائرہ کا گھونگھٹ نوچ کر دور پھینک دیا۔ نہیں، تم جو بولو گے میں دوں گا۔ میرا سٹور ہے، گودام بھرا پڑا ہے، سارا مال لے لو، بس اسے چھوڑ دو۔ میں رو رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ سرغنہ میری کرسی کے پاس آیا۔ اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تیری آواز نہیں آنی چاہیے، اب تو بس تماشا دیکھ۔ اس نے سائرہ کی طرف دیکھا۔ آج تیری شادی کی پہلی رات ہے نا، چل ہم مناتے ہیں تیری سہاگ رات۔ وہ وحشی کہکا لگاتے اس پر جھپٹے۔ نہیں، میری چیخ پورے گھر میں گونجی۔ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، میری شادی کی پہلی رات، میرے اپنے گھر میں میری نئی نویلی دلہن کی عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ میں چیختا رہا، میں چلاتا رہا، میں گالیاں بکتا رہا، میں خدا کو واسطے دیتا رہا، لیکن میری آواز ان درندوں کی حیوانیت کے شور میں دب گئی۔ سائرہ کی چیخیں پہلے بلند ہوئیں اور پھر آہستہ آہستہ سسکیوں میں اور پھر ایک گھٹی ہوئی بے جان آہ میں بدل گئیں۔ میں نے بے بسی میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں کچھ نہیں کر سکا، میں اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا۔ اس درندگی کے بعد وہ اٹھے، انہوں نے اطمینان سے الماریاں کھولی، اماں کا سارا زیور، سائرہ کا تمام زیور، شادی میں ملنے والی سلامی، گھر میں پڑی تمام نقدی، سب کچھ سمیٹا۔ چلو بھائیو، کام ہو گیا۔ سرغنا نے سیٹی بجائی، وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو داد دیتے ہوئے گھر سے نکلے۔ جاتے جاتے سرغنا میرے پاس آیا، اس نے میری جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ سلگایا اور دھواں میرے منہ پر چھوڑا۔ شادی مبارک ہو دلہا میاں۔ وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو موت سے زیادہ بھیانک تھی۔ اس خاموشی کو صرف میری بیوی کی ٹوٹی ہوئی بے رب سسکیاں توڑ رہی تھیں، جو اب فرش پر ایک بے جان گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد دوسرے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آواز آئی۔ اماں اور باقی مہمانوں نے مل کر دروازہ توڑا اور باہر نکلے۔ منیب، میرے بچے۔ اماں بھاگتی ہوئی آئیں اور کانپتے ہاتھوں سے میری رسیاں کھولنے لگی۔ جیسے ہی میں آزاد ہوا، میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ میں گرتا پڑتا سائرہ کی طرف بڑھا۔ سائرہ، وہ فرش پر بکھری پڑی تھی، اس کا سرخ جوڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بے جان تھیں۔ میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ ایک دم وحشت سے چیختی ہوئی پیچھے ہٹی۔ نہیں، ہاتھ مت لگانا مجھے، دور ہٹو۔ اس کی نظر میز پر پڑے پھل کاٹنے والے چاقو پر پڑی۔ اس نے وہ چاقو اٹھایا اور اپنی کلائی پر رکھنے لگی۔ سائرہ، نہیں، پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے اور اماں نے مل کر اس سے چاقو چھینا۔ مجھے مرنے دو، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، مجھے مار دو۔ وہ اٹھ کر اپنا سر دیوار سے مارنے لگی۔ میں نے اسے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ سائرہ، ہوش کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں آپ کے قابل نہیں رہی۔ وہ میرے سینے پر مکے برساتی ہوئی بولی۔ میں گندی ہو گئی ہوں۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، میری اپنی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں سائرہ، میں ان جانوروں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ لیکن وہ کسی طرح بھی چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ساری رات ہم جاگتے رہے، ہمارا سجا ہوا گھر لٹ چکا تھا، لیکن سب سے بڑھ کر میری عزت برباد ہو گئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں اٹھا، میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف انتقام تھا۔ میں نے کپڑے بدلے، میری کمر پر شدید درد تھا، لیکن میرے دل میں لگی آگ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ میں فوراً پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری وہاں زندگی کا سب سے بڑا طوفان میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں تھانے کی طرف بھاگ رہا تھا، میرے حواس معطل تھے۔ میری شادی کی شیروانی جو چند گھنٹے پہلے میری خوشی اور غرور کی علامت تھی، اب میرے ہی اپنے ہی خون کے دھبوں سے داغدار تھی، جو پستول کے بٹ سے لگی چوٹ سے رسا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف ایک وحشیانہ انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ میرا دماغ بار بار پچھلی رات کے مناظر دہرا رہا تھا، سائرہ کی دل خراش چیخیں، ڈاکوں کے وحشی کہکے اور میری اپنی بے بسی۔ میں نے اسے بچانے کا وعدہ کیا تھا اور اب میں ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ گھر میں ایک قیامت گزر چکی تھی۔ سائرہ کونے میں زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ اماں جو کل تک اپنے بیٹے کی شادی پر خوشی سے نہال تھیں، اب جائے نماز پر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھیں۔ ہمارا سجا سجایا گھر پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا اب موت کے سناٹے اور بارود کی بو سے اٹا پڑا تھا۔ میں اس ماحول میں ایک پل بھی مزید نہیں رک سکتا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میری ناکامی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے جوتے پہنے اور دروازے کی طرف لپکا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اماں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جہنم میں چیخا۔ ان لوگوں کے لیے جہنم تیار کروانے جا رہا ہوں۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، میں انہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ میں نے موٹر سائیکل کو کک ماری اور پاگلوں کی طرح گلیوں سے ہوتا ہوا مرکزی سڑک پر آ گیا۔ صبح کا وقت تھا، لوگ اپنے کام کاج پر جا رہے تھے، دنیا معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ ان کا یہ معمول پر ہونا مجھے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ انہیں کیا معلوم کہ پچھلی رات مجھ پر کیا گزری تھی۔ میں نے موٹر سائیکل تھانے کے باہر ایک جھٹکے سے روکی اور بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تھانے کا منظر کسی پرانی فلم جیسا تھا۔ دیواروں پر پان کی پیک کے نشانات، ایک کونے میں فائلوں کا ڈھیر گرد میں اٹا پڑا تھا اور استقبالیے پر ایک موٹا حوالدار جس کی وردی کے بٹن کھلے تھے
मेज पर पांव रखे ऊँग रहा था। रिपोर्ट लिखनी है मैंने मेज पर इतने जोर से हाथ मारा कि उस पर पड़ा चाय का मैला कप उछल पड़ा। हवलदार हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने गौसीली नजरों से मुझे घूरा, जो शायद उसकी नींद खराब होने पर थी। क्या मुसीबत है? नजर नहीं आ रहा थाना है? मुसीबत मेरे घर पर आई है, मैं गरजदार आवाज में बोला। मेरे घर डाके के दौरान मेरी बीवी की इज्जत, मुझसे ये अल्फाज अदा नहीं हुए। मुझे तुम्हारे सबसे बड़े अफसर से मिलना है अभी। हवलदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी शेरवानी, मेरे उलझे हुए बाल और मेरी सुर्ख आंखें। वो तंज़े अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा, डकैती हुई है? रोज होती है, इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है? बैठ जाओ उस बेंच पर, मुंशी साहब आएंगे तो लिख लेंगे। उसका ये बेहिस और लापरवाह रवैया देखकर मेरा खून खौल गया। बैठ जाओ? मैंने मेज पर पड़ी फाइलों को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तुम पागल हो गए हो? मेरी दुनिया लुट गई है। मेरी शादी की पहली रात थी और तुम मुझे बैठने का कह रही हो? बुलाओ अपने उस एसएचओ को। किधर है वो? मेरी चीखों पुकार से थाने में मौजूद 2-4 दूसरे सिपाही और चंद साइलीन भी मतवज्जो हो गए। हवलदार अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ओए, तमीज से बात कर, ये तेरे बाप का घर नहीं है। आवाज नीची रख। मेरी आवाज तब तक नीची नहीं होगी जब तक वो दरिंदे पकड़े नहीं जाते। मैंने उसका गिरबान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ पीछे रख, एक दूसरे सिपाही ने डंडा दिखाया। दिमाग खराब है तेरा? अंदर कर दूंगा हवालात में। कर दो अंदर। मैंने अपना सीना तान लिया। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा केस दर्ज नहीं होता। बुलाओ अपने अफसर को। अफसर साहब राउंड पर गए हैं, हवलदार ने झंझला कर कहा। वैसे भी आज थाने में बड़ा हंगामा है। कैसा हंगामा? मैंने बेसब्री से पूछा। मेरी बर्बादी से बड़ा भी कोई हंगामा हो सकता है। नई एसएचओ साहिबा की पोस्टिंग हुई है, दूसरे सिपाही ने कदरे धीमी आवाज में बताया। आज उनका पहला दिन है। वो अभी पूरे इलाके का चार्ज संभाल रही है। मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। बड़ी सख्त अफसर है। सुना है एसपी साहिबा? मैं एक लम्हे के लिए ठिठका। एक औरत? मुझे लगा मेरी रही सही उम्मीद भी दम तोड़ गई है। एक औरत मेरे इस दर्द को क्या समझेगी? वो भी बस फाइलों का पेट भरेगी और मुझे टरखा देगी। हाँ, एसपी साहिबा, हवलदार ने तंजिया कहा। अब तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दे। वो तुझ जैसे पागलों से नहीं मिलती। चुप करके इस बेंच पर बैठ जा, वरना सच में अंदर डाल दूंगा। मैं बेबसी से बेंच पर गिर गया। मेरा जिस्म कांप रहा था। इंतकाम की आग को अब निजाम की बेहिसी ठंडा कर रही थी। मैंने सर अपने हाथों में गिरा लिया। वक्त गुजरता रहा। थाने की बोसीदा दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मेरे दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। हर गुजरता सेकंड मुझे उन डाकों से मजीद दूर कर रहा था। मुझे सायरा का पथराया हुआ चेहरा याद आया। मुझे अपना वादा याद आया। नहीं, मैं से हिम्मत नहीं हार सकता। 1 घंटा गुजर गया, पूरा 1 घंटा। कोई मुंशी नहीं आया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दोबारा उठा और उस हवलदार के काउंटर पर गया। वो अब इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था। कब तक इंतजार करूं? मैंने ज़ब्त के इंतहा पर पहुंचकर पूछा। मेरी बीवी की हालत खराब है, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद उन्हें ढूंढ कर मार दूंगा। हवलदार ने नवाला चबाते हुए मुझे देखा। कहा ना, मीटिंग हो रही है, एसपी साहिबा भी किसी से नहीं मिल सकती। कल आना। कल? ये लफ्ज सुनना था कि मेरे अंदर का सारा लावा फट पड़ा। मैंने मेज पर पड़ी उसकी चाय की प्याली उठाई और दीवार पर दे मारी। कल? जब तक वो दरिंदे मुल्क से भाग जाए, मैं आज 1 सेकंड भी यहां से नहीं जाऊंगा। बुलाओ अपनी उस एसपी को। मैं देखता हूं वो कौन सी तोप चीज है जो एक मजलूम के फरियाद नहीं सुन सकती। मैंने थाने में हंगामा खड़ा कर दिया। मैं चीख रहा था, चीजें उठाकर फेंक रहा था। अरे पकड़ो इसे, पागल हो गया ये। हवलदार ने डंडा उठा लिया। 2 सिपाही मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ लपके। छोड़ो मुझे। मैं किसी एसपी वेसपी को नहीं जानता। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे बीवी का इंसाफ चाहिए। मैं उनकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहा था। थाने में मुकम्मल अफरा तफरी का आलम था। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। हवलदार ने मुझ पर डंडा बरसाने के लिए हाथ उठाया। एसपी साहिबा के सामने बदतमीजी करोगे तो सीधा अंदर जाओगे। आने दो से। मैंने उन सिपाहियों को धक्का देते हुए चीखा। देखता हूं कौन है वो, मैं उससे खुद बात करूंगा। लगता है तुम्हें मिलने का बहुत शौक है। हवलदार ने मुझे घूरते हुए कहा। ठीक है, वहीं खड़ा रह, वो आ रही है।
اچانک تھانے کے مرکزی دروازے پر بوٹوں کی منظم اور بھاری آواز ابھری۔ تھانے میں جو شور شرابہ تھا وہ ایک دم کافور ہو گیا۔ ہر سپاہی جو جہاں تھا بت کی طرح ساکت ہو گیا اور الرٹ کھڑا ہو گیا۔ حوالدار نے جلدی سے اپنے کھلے ہوئے بٹن بند کیے اور اپنی ٹوپی سیدھی کی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 2 مسلح گارڈز کے درمیان سیاہ چشمہ لگائے مکمل وردی میں ملبوس ایک انتہائی باروب اور پورے اعتماد افسر اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ وہی افسر تھی جس کا سب ذکر کر رہے تھے، نئی ایس پی صاحبہ۔ وہ کسی شاہین کی طرح ماحول کا جائزہ لیتی ہوئی پورے اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی سیدھا میری طرف آئی، جہاں میں 2 سپاہیوں کی گرفت میں ابھی تک غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس کا چہرہ سیاہ چشموں کی وجہ سے واضح نہیں تھا، لیکن اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں ایک ایسی طاقت تھی جس نے میری زبان گنگ کر دی تھی۔ تھانے میں موجود ہر سپاہی اس نئی ایس پی صاحبہ کو سیلوٹ کرنے کے لیے الرٹ کھڑا ہو گیا۔ وہ خاتون افسر جس کی وردی پر اس کے نام کی تختی چمک رہی تھی، انتہائی پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ چشموں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی چال میں ایک ایسا روپ تھا جس نے میرے اندر کے تمام غصے کو ایک لمحے میں خوف میں بدل دیا تھا۔ حوالدار جو چند لمحے پہلے مجھ پر چیخ رہا تھا، اب سہم کر میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ افسر میرے بالکل سامنے آ کر رکی۔ میں نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے چشمہ اتارا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرا سانس میرے حلق میں اٹک گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ ناممکن تھا۔ میرے سامنے کھڑی وہ باروب ایس پی جس کے کندھوں پر ستارے چمک رہے تھے، کوئی اور نہیں تھی، وہ سماویہ تھی۔ وہی سماویہ جسے میں نے 2 سال پہلے رات کے اندھیرے میں دھکے دے کر اس کی عزت پامال کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ یہاں کیسے؟ ایک ایس پی؟ میرے قریب کھڑا سپاہی شاید میری حیرت بھانپ گیا تھا۔ وہ فخر سے بولا، جی یہ ایس پی سماویہ ہیں، آج انہوں نے یہاں کا چارج سنبھالا ہے۔ میں نے دوبارہ دہرا کر پوچھا، کون؟ وہ بولا، جی ہاں ایس پی سماویہ، ابھی کچھ دیر پہلے ہی CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد یہ ہائر ہوئی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میں شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ میں انتقام لینے آیا تھا، لیکن میرا مجرم تو میرے سامنے میرے انصاف کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں وہاں سے پلٹنے ہی والا تھا، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اس کی سرد اور فولادی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ ان کی شکایت سنو اور FIR درج کرو۔ اس نے حوالدار کو حکم دیا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں ہکا بکا سے دوبارہ مڑا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہہ سکا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم کون ہو؟ یہاں ہر کسی کے مسئلے مسائل سنے جاتے ہیں، تم بھی اپنا مسئلہ بتاؤ اور رپورٹ درج کرواؤ۔ اس کا یہ اجنبی پن میرے منہ پر سب سے بڑا تمانچہ تھا۔ میں نے روحانسی آواز میں جواب دیا، میں نے جو کیا وہ بھر لیا۔ رپورٹ کس چیز کی درج کرواؤں؟ وہ حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شناسائی کی چمک ابھری اور پھر بجھ گئی۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کیا پھر کسی کی عزت برباد کی ہے؟ اس کے سوال نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ نہیں، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اب کی بار میری اپنی عزت برباد ہو گئی ہے۔ میری کل شادی تھی اور آج ڈاکو میری بیوی کی عزت برباد کر گئے۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اوہ، تو افسوس ہے۔ اس کی آواز میں ہمدردی نہیں، ایک عجیب سا تجزیہ تھا۔ جو تم نے کیا سزا ایک بے قصور کو کیوں ملی؟ لیکن میں نے سنا ہے دنیا مکافاتی عمل ہے، شاید یہ تمہارا مکافاتی عمل تھا۔ پھر اس نے میری بیوی کا سوچ کر لہجہ بدلا، لیکن اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں جس کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی۔ وہ حوالدار کی طرف مڑی جو یہ سارا منظر دیکھ کر پریشان کھڑا تھا۔ اب بھی رپورٹ درج کرو اور ان ڈاکوں کا سراغ لگاؤ، اس نے ایک ایس پی کے طور پر حکم دیا۔ حوالدار نے مجھے تیزی سے سیلوٹ کیا۔ جی میڈم، ابھی کرتا ہوں۔ سماویہ مڑی اور اپنے دفتر کی طرف چلی گئی۔ وہ حوالدار جو مجھے تھانے سے دھکے دے کر نکال رہا تھا اب جلدی سے میرے لیے کرسی کھینچ رہا تھا۔ آئیں صاحب، یہاں بیٹھے، پوری تفصیل بتائیں۔ میڈم کا حکم ہے، ہم مجرموں کو زمین سے بھی کھود نکالیں گے۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح اس کرسی پر گر گیا اور اپنی بربادی کی FIR درج کروانے لگا۔ ایس پی سماویہ کے حکم پر پولیس حرکت میں آ چکی تھی۔
وہ حوالدار جو گھنٹے پہلے مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہا تھا، اب ہر گھنٹے بعد مجھے فون کر کے تفتیش کی پیش رفت سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پولیس کو اتنی تیزی سے کام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب سماویہ کے روب اور اس کے عہدے کی طاقت تھی۔ وہ ایک انتہائی قابل اور سخت افسر کے طور پر مشہور ہو چکی تھی۔ میں گھر پر سائرہ کے پاس بیٹھا تھا جو ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ نہ روتی تھی نہ بولتی تھی، بس چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ اماں بھی چپ چاپ تسبیح پڑھتی رہتی تھیں۔ ہمارا ہنستا بستا گھر بھر، میری ایک رات کی خوشی، سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ میرے دل میں انتقام کی آگ اب شرمندگی کے راکھ میں بدل رہی تھی۔ صرف 2 دن لگے تھے۔ تیسرے دن صبح سویرے مجھے تھانے سے کال آئی، منیب صاحب مبارک ہو، میڈم کے حکم پر ہم نے رات بھر چھاپے مارے ہیں، آپ کے تمام مجرم پکڑے گئے ہیں، آپ فوراً تھانے آ کر ان کی شناخت پریڈ کر لیں۔ میرے اندر جان آئے، میں بھاگتا ہوا تھانے پہنچا۔ وہ 5 درندے سلاخوں کے پیچھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، یہی ہیں وہ۔ میں غصے سے چیخا، یہی وہ جانور ہیں۔ میری نظر کوریڈور کے آخر میں کھڑی سماویہ پر پڑی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، ایک سپاہی کو کچھ ہدایات دی اور اپنے دفتر میں واپس چلی گئی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مقدمہ عدالت میں چلا۔ سماویہ نے ذاتی دلچسپی لے کر کیس تیار کروایا تھا۔ ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ مجرموں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عدالت نے انہیں عبرتناک سزا سنائی۔ جس دن انہیں سزا ہوئی، میں عدالت کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے سماویہ کو باہر آتے دیکھا، وہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ میں بھاگتا اس کے پاس گیا۔ ایس پی صاحبہ، وہ رکی۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے میری بیوی کو انصاف دلا دیا، آپ نے میری عزت رکھ لی۔ اگر آپ نہ ہوتی تو… اس نے مجھے اپنی سرد آنکھوں سے دیکھا۔ مسٹر منیب، میں نے یہ آپ کے لیے نہیں کیا۔ میں اس کے اس جواب پر سکتے میں آ گیا۔ لیکن آپ نے اتنی جلدی سب کچھ کر دیا۔ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی تم میرے قصوروار ہو۔ اس نے میری بات کاٹی۔ اور ہمیشہ رہو گے۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ پھر کیوں؟ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ چاہتی تو یہ کیس داخل دفتر کروا دیتی، یہ میرے گناہوں کی بہترین سزا ہوتی۔ میں نے یہ سب کچھ ایک عورت کے لیے کیا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی طاقت تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ میں ایک عورت ہوں اور ایک عورت کا ساتھ دینا میرا فرض ہے۔ اس لڑکی، تمہاری بیوی سائرہ کا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا بھگتے۔ وہ تمہارے جرم میں شریک نہیں تھی۔ میں شرمندگی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ تمہاری سزا جیل کے سلاخوں سے بہت بڑی ہے منیب۔ میں تمہیں نہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجوں گی اور نہ ہی عدالتوں میں گھسیٹوں گی۔ جو ذلت تم نے مجھے دی تھی، اس کے لیے چند سال کی قید بہت چھوٹی سزا ہے۔ میں نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر تمہیں سزا میرا اللہ دے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا تھا جس دن تم مجھے گھر سے نکالا تھا، اور دیکھ لو، اس کی عدالت کا انصاف شروع ہو چکا ہے۔ تم تیار رہو اپنے انجام کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا اس کی باتوں کے سحر میں جکڑا رہ گیا۔ میں حیران تھا اس کی سوچ پر۔ وہ چاہتی تو مجھے اسی وقت میرے پرانے جرم میں گرفتار کروا سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے میرے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ سائرہ اپنا سامان باندھے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ سائرہ، میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ مجرم پکڑے گئے ہیں، انہیں سزا ہو گئی ہے، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ مڑی۔ اس کی آنکھیں جو 2 دن سے بے جان تھیں، آج نفرت سے جل رہی تھیں۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ نہیں منیب، سب ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ کیا معلوم ہو گیا ہے؟ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ایس پی سماویہ کے بارے میں۔ اس نے کہا، اماں نے مجھے سب بتا دیا۔ میں نے خوف سے اماں کی طرف دیکھا جو کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ سائرہ، میری بات سنو۔ کیا سنوں؟ وہ چیخی، یہی کہ تم ایک درندے ہو۔ اماں نے بتایا کہ تم نے اس بے سہارا بیوہ کے ساتھ کیا کیا۔ تم نے اس کی عزت پامال کی اور پھر اسے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ وہی حالات جو میرے ساتھ پیش آئے۔ سائرہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم میں اور ان ڈاکوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ نقاب پہن کر آئے تھے، تم بغیر نقاب کے درندے ہو۔ تمہیں بھی سزا ہونی چاہیے۔ سائرہ، خدا کے لیے ایسا مت کرو، مجھے مت چھوڑو۔
मैं उसके कदमों में गिर गया। उसने नफरत से मुझे धक्का दिया। तुम्हें छूते हुए भी मुझे घिन आती है। तुमसे तो बेहतर है मैं अकेली जिंदगी गुजार लूं। तुम इंसान नहीं हो। वो अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे सजा जेल में नहीं हुई थी, मेरी असल सजा तो अब शुरू हुई थी। सायरा ने मुझसे तलाक ले ली। उसके बाद मैंने 2 शादियां की, लेकिन जैसे उन्हें मेरी हकीकत मालूम होती वो मुझे छोड़कर चली जाती। मेरा स्टोर जिस पर मुझे बहुत मान था आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो गया। मैं मकरूज हो गया। अम्मा भी इसी गम में दुनिया से चली गई। आज मैं अकेला दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। मेरे पूरे रिश्तेदार मुझसे घिन खाते हैं, कोई मुझे मुंह नहीं लगाता। और आज एसपी स्माविया लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उसकी शादी भी अब एक एसपी से हुई है जो उसको बहुत इज्जत देता है। उसको उसकी नेकियों, उसके सब्र और उसकी पाकदामनी का सिला इस दुनिया में ही मिल गया। और मुझे मुझे मेरी पराई, मेरे जुल्म और मेरे गरूर की सजा इसी दुनिया में मिलना शुरू हो गई। न जाने अब आखिरत की सजा कितनी बड़ी होगी। मकाफात अमल दुनिया का सबसे बड़ा सच है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। शायद कुछ देर हो जाए, लेकिन इंसाफ जरूर होता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, लेकिन जब वो पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।